جو IMF سے چھٹکارا پانے کے حوالے سے اکثر ہم بحث میں پڑ جاتے ہیں، تو میں تو اس پہ سیدھی سی ایک رائے یہ رکھتی ہوں کہ ہمیں پتہ ہے کہ IMF ناگزیر ہے اور ابھی ہماری ضرورت ہے اور ہمیں ان کی کڑی شرائط کو بھی ماننا پڑے گا. تو پھر سر یہ ہمیشہ جب وفد آتا ہے، ملاقاتیں ہوتی ہیں، تو یہ ہم اس بحث میں کیوں چلے جاتے ہیں؟ اچھا، ویسے میں نے کافی بدلتے ہوئے دیکھا ہے صورتحال. اب پاکستان میں جو اس دفعہ IMF کا ساتھ اگریمنٹ ہو رہا تھا تو کوئی خاص ایسا شور نہیں تھا کہ جی IMF کا معاہدہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. میرے خیال میں پاکستانی بھی اب آخرکار ہار مان کے بیٹھ گئے ہیں کہ ہم سے تو چلتی نہیں معیشت، تو چلیں ٹھیک ہے، آ کے IMF بھی تھوڑا دھکا سٹارٹ کر دیتی ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی IMF تو ناگزیر ہے نا، تو ابھی ہماری ضرورت ہے، تو ہم اس پہ پھر بحث ہی کیوں کرتے ہیں؟ اور ظاہری بات ہے جب ہم کسی کے محتاج کا لفظ اگر میں بولوں معذرت کے ساتھ، یا ہمیں کسی کی ضرورت ہے، چلے اس کو ایسے کہہ لیتی ہوں، تو ہم چھٹکارا بھی پانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، تو ہمیں شرائط تو ماننی ہوں گی. اچھا، اس کے اندر جو بحث ہونی چاہیے اور وہ ضروری ہے بحث، وہ یہ نہیں ہے کہ IMF کے ساتھ ابھی اگریمنٹ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. جو پاکستان کے حالات اب ہو گئے تھے آج سے 1.5 سال پہلے، جہاں معیشت کو پہنچا دیا گیا تھا، تو کوئی چوائس نہیں ہونا تھی. چاہیے. دو مختلف چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ IMF کی شرائط پورا کرنے کے لیے جو اقدامات کریں گے وہ کون سے ہونے چاہیے، اور دوسری یہ کہ IMF کا جو معاہدہ ہوتا ہے وہ تو آپ کو ایک بیرونی جو بحران پیدا ہوا ہوتا ہے، ایکسٹرنل اکاؤنٹ کرائسس جو پیدا ہوتا ہے، اس سے نکلنے کے لیے، مدد کرنے کے لیے ہوتا ہے. وہ پروگرام جو ہے اس کے ہدف میں یہ نہیں ہے کہ اس سے صرف IMF کا پروگرام امپلیمنٹ کر کے ہم معیشت کو دیر پا ترقی کی منزل کی طرف کیسے لے کر جا سکتے ہیں. تو یہ دو چیزیں جو ہیں ان کے اوپر ضرور بحث ہونی چاہیے کہ وہ کون سے اقدامات ہیں. مثلاً اگر ٹیکس زیادہ اکٹھا کرنا ہے تو IMF یہ نہیں کہتا کہ ٹیکس آپ نے ڈاکٹر صاحبہ سے زیادہ لینا ہے یا ان کے سامنے جو کیمرامین اس وقت کھڑا ہوا ہے اس سے زیادہ لینا ہے. یہ فیصلے تو حکومتوں کے ہوتے ہیں اور اس کے اوپر بالکل بحث ہونی چاہیے کہ حکومت جو ٹیکس بڑھا رہی ہے اس کا بوجھ کس کے اوپر ڈال رہی ہے. اگر حکومت اخراجات کر رہی ہے تو وہ کس کے اوپر اخراجات ہو رہے ہیں، اور اسی طریقے سے وہ کیا اقدامات کر رہی ہے حکومت جس سے معیشت کو، جس کو معیشت کی اصطلاح میں کہتے ہیں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ یا دیر پا ترقی جس سے ہو سکے، وہ کون سے اقدامات ہیں، کیونکہ صرف IMF پروگرام امپلیمنٹ کرنے سے تو وہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، بالکل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا سر، آپ کے وقت پہ مجھے یاد ہے کہ جب آپ لوگوں نے پہلے ایک فیصلہ کیا تھا کہ ہم IMF میں نہیں جائیں گے، پھر آپ نے اس فیصلے پر یو ٹرن لیا یا وقت کی ضرورت تھی، چلے ایسے کہہ لیتے ہیں، تو بڑی تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا PTI کی حکومت کو. اور آپ تب وزیر خزانہ تھے. میں اس دور میں آپ کو لے جانا چاہوں گی کچھ سال پیچھے. تب جب یہ فیصلہ کیا گیا تھا وہ کیا سوچ کر کیا گیا تھا، اور پھر کس سوچ نے آپ لوگوں کو مجبور کیا تھا کہ یہ ناممکن ہے؟ اچھا، یہ ایکچولی ہے نہیں ایسا. تھا دیکھیں، میں پہلے بھی پروگرام سے بتا چکا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ IMF کے پاس جانا نہیں چاہتے تھے. میرے وزیر خزانہ بننے کے کوئی 7 یا 8 دن کے بعد میں نے جہاد حضور جو IMF کے اس ریجن کو دیکھتے ہیں، اس خطے کو دیکھتے ہیں، اور اس سے پہلے لبنان کے وزیر خزانہ رہ چکے ہیں، ان کو میں نے فون کیا اور میں نے ان کو کہا کہ جی ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں IMF پروگرام میں آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے، لیکن فلانی شک جو ہے IMF کے جو اس کے دستور کے اندر، اس کے کانسٹیٹیوشن کے اندر، اس کے مطابق مجھے ایز اے ممبر اسٹیٹ یہ حق حاصل ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ ایک ٹیکنیکل ٹیم بھیجیں جو آ کے ہمیں ایویلیویشن کر کے بتا سکے کہ کام کھڑے میں اور کیا مختلف کرنے کی ضرورت ہے. اور 1 مہینے کے بعد وہ ٹیم آ بھی گئی تھی. وہ جب ٹیم آئی اور انہوں نے جب ایویلیویشن کی، اب آپ سمجھ لیں کہ ہماری حکومت آئے ہوئے تقریباً صرف 1 مہینہ ہوا ہے، اور 1 مہینے سے ذرا سا زیادہ ہوا تھا شاید. آئی تھنک یہ اکتوبر کا پہلا ہفتہ ہوگا، 24-25 اگست کو کیبنٹ نے سویئر ان کیا تھا. تو میں اس دن رات کو جا رہا تھا. IMF ورلڈ بینک کی جو میٹنگز ہوتی ہیں وہ اس سال تھیں بالی کے اندر، اور اس میٹنگ کے لیے میں جا رہا تھا، اور اس سے پہلے پرائم منسٹر کے ساتھ بیٹھ کے یہ فیصلہ ہوا کہ ہم IMF کو بلا رہے ہیں اور ہم IMF کے پروگرام میں جانا چاہتے ہیں. اور پرائم منسٹر نے مجھ سے کہا کہ اچھا آپ جانے سے پہلے خود اس کو اناؤنس کر جاؤ. اور مجھے ابھی تک یاد ہے میں نے اپنے دفتر میں بیٹھ کے اپنا ویڈیو بنا کے ایک ریلیز کیا جو 9 بجے کی خبروں میں چلا کہ ہم IMF پروگرام میں جا رہے ہیں. جب IMF کی ٹیم یہاں پر آئی اور انہوں نے جو شرائط ہمارے سامنے رکھی، وہ شرائط میرے خیال میں پاکستان کی عوام کے لیے بہت زیادہ مشکلات پیدا کرتی، اور اس سے بہت زیادہ بوجھ پڑنا تھا عوام کے اوپر، اور اتنا بوجھ پڑنا تھا جس کی ضرورت نہیں تھی. ایک حد تک تو بوجھ ڈالنے کی ظاہر ہے، جس وقت آپ کی صورتحال یہ ہو جائے کہ آپ کو IMF پروگرام کرنے کی ضرورت پڑ جائے
تو बोझ तो अब डलना है, तकलीफ से गुजरना है, लेकिन वो जरूरत से ज्यादा था। हमारे ख्याल में अवाम के ऊपर इतना बोझ डालना जरूरी नहीं था। ठीक है। तो वहां पर आकर हमने मुज़ाकरात रोके। हमने कहा कि हमारे जो मॉडल्स हैं, इकोनॉमिक मॉडल जो हैं, वो ये कहते हैं कि मईशत हमने जो इकदाम किए हैं उससे आज से 3 महीने 4 महीने बाद यहां तक पहुंचेगी। IMF के पास मुख्तलिफ जवाब आता था, तो हमने कहा अगर 2-3 महीने के लिए हम रुक जाते हैं, हमने फिलहाल अपने मसाइल का हल कर लिया है। हमने, अगर आपको याद हो, चाइना से $3 बिलियन, सऊदी अरेबिया से $3 बिलियन और $3 बिलियन की रिवॉल्विंग ऑयल इंपोर्ट की फैसिलिटी। भाई दी में वो चाइना वाला भी अभी तक चल रहा है, वो सऊदी अरेबिया वाला भी अभी तक चल रहा है, और रिवॉल्विंग ऑयल फैसिलिटी भी अभी तक चल रही है। और $2 बिलियन हमने UAE से ले लिए थे। हमें फौरी कोई खतरा नहीं है। 3-4 महीने के बाद जब हम दोबारा मिले, मैं आपको बताता हूँ, हैरल्ड फिंगर IMF के मिशन हेड होते थे उस वक्त, एक जर्मन, जर्मनी के उनका ताल्लुक है। उन्होंने कहा कि आपका मॉडल जो है वो सही एस्टिमेशंस कर रहा था, और उसके बाद उनकी शराइत बदली, जिन कम मुश्किल शराइत के ऊपर, जिसमें पाकिस्तान के अवाम के ऊपर कम बोझ पड़ा, उस पर हमने IMF का मुआहदा किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।